کامران بخاری صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ٹائم میگزین نے بھی لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جوا کھیلا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور امریکہ میں کیا تاثر ہے کہ اس نے کوئی صحیح ایڈونچر کیا ہے یا کہ نہیں، اس کو ناکامی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے بہت بڑا ملک ہے. ایون طرح طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. تو میں آپ کو اپنی جو ہے وہ انالیسس بتاتا ہوں کہ کیا حکمت عملی کار فرما تھی اور کس حد تک کامیابی ہونے کا اپنا پروبیبلٹی ہے. جی دیکھیں، امریکہ کی ایک نئی جیو اسٹریٹجی آئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے یہ جو 1 سال کا دور گزرا ہے. اس نے ایک نئی جیو اسٹریٹجی کو ترتیب دیا ہے. اس کا حوالہ جو ہے دسمبر 5، یہ جو ابھی گزشتہ دسمبر 5 ہے، اس میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا جو ڈاکیومنٹ آیا تھا اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کہ امریکہ یوریشیا کے اندر جو بر اعظم ہے، بہت بڑا سپر کانٹیننٹ، اس کے جو لینڈ وارز ہیں اس سے اپنے آپ کو ریٹرنچ کرنا چاہ رہا ہے. اور ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تمام اس کے جو خطے ہیں، مختلف خطے ہیں، ان میں اس کو ترتیب دینے کی کوشش کیا جا رہا ہے. اور وہ کانسیپٹ ہے برڈن شیئرنگ اور برڈن شفٹنگ کا. یعنی جتنے بھی خطے ہیں، وہاں کے جو کلیدی ممالک ہیں، جو امریکہ کے ایلائز اور پارٹنرز ہیں، وہ وہاں پہ پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے اسیوم کریں گے اور سیکنڈری رسپانسبلٹی امریکہ کی ہوگی. اب اس چیز کو آپریشنلائز کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. جیسے یوکرین کی جنگ ہے. یوکرین کی جنگ کو کسی اختتام پہ لائے بغیر یہ اسٹریٹجی نہیں ترتیب دی جا سکتی، اس کو آپریشنلائز نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر غزہ کی جنگ تھی، اور پھر یہ ایران ایک انسٹیبل ایلیمنٹ ہے. غزہ کی جنگ کے لیے وہ بورڈ آف پیس بنا دیا اور وہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے. لیکن ایران کی جو ریجیم ہے، وہ اس خطے کو ایک ریویژنسٹ پاور ہے. وہ اس خطے کو اپنے طریقے سے ترتیب دینے کی بڑی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے. اور اب جب کہ ایران کے اندر انسٹیبلٹی ہے، تو اس کو کیسے مینج کیا جائے؟ یعنی when all is said and done، ترکی، سعودی عرب جو ہے وہ مین پلرز ہوں گے اس خطے کی سیکیورٹی کے. ساتھ میں ان کو کام کرنا پڑے گا اسرائیل کے ساتھ. لیکن ایران نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو ایران کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. اب ریجیم چینج تو کر نہیں سکتے. عراق اور افغانستان ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ تو سامنے ہی ہیں. تو کس طریقے سے اس کو ری شیپ کیا جائے؟ اسی وجہ سے پچھلے 1 سال سے ڈپلومسی چل رہی تھی، لیکن وہ ڈپلومسی کہیں جا نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ مجبور ہو کے تو اس نے یہ جو یوز آف فورس کا آپشن ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. اب یہ تھی ان کی لاجک. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کس نوعیت کی جنگ ہے؟ کیا یہ یہاں پہ پوری طریقے سے رژیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو وہ ایک بیس لائن وینزویلا والا ماڈل ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے کہ جو رژیم ہے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن اس کے اندر جو فیکشنز یا شخصیات ہیں جو راستے میں رکاوٹ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. تو مادورو کو اریسٹ کرنا بہت آسان تھا. ایران میں یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے، بہت دور ہے اور بہت کمپلیکس ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ آپ کو پہلے جو قیادت ہے اس کو شیک اپ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ ان سے آپ نے بات چیت کرنی ہے. یعنی واپسی میز پہ ہی ہونی ہے. اب یہ کب ہونی ہے؟ یہ بیٹل سپیس کائنیٹکس جو ہے اور اپنا دیگر اور ویریبلز وہ اس کو شیپ کریں گے کہ کب دوبارہ سے ڈپلومسی کا راستہ اختیار کیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ جنگ طویل ہوگی؟ کہنا مشکل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی ونڈو آف اپرچونٹی ہے، کیونکہ ایک سیاسی کلاک جو ہے وہ ٹک کر رہی ہے. اور وہ سیاسی کلاک، اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ امریکہ کے مڈ ٹرمز کے ساتھ ہے، جو کہ لگ بھگ 9 مہینے کے بعد ہونے والے ہیں. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایسا نہیں چاہیں گے کہ بھائی یہ لینے کے دینے پڑ جائیں، بلکہ وہ یہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں، اپنی جماعت کی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں. کیونکہ ان اکانومی کا جو حال ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں کا آپ کوئی خاطر خواہ تبدیلی مطلب چھوٹے سے عرصے میں نہیں لا سکتے. تو
صدر ڈونلڈ ٹرمپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے میں نے وہ مسئلہ، یعنی ایران جو ہے وہ ایک امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا 1979 سے لے کے اب تک. تو میں واحد صدر ہوں کہ جو یہ اس کو اس چیلنج کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اب یہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ سپلائی چینز کے بھی ایشوز ہیں، اس کے ایڈورس امپیکٹس جو ہیں وہ علاقے کی سیکیورٹی کے اوپر پڑ رہے ہیں، اور سیکنڈ آرڈر جو اکنامک پرابلمز رونما ہو رہے ہیں، اور جو شارٹیج ہو رہی ہے اپنا اسلحے کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کنسٹرینٹس ہیں. تو میں نہیں سمجھتا اس وجہ سے یہ زیادہ دن چل سکتی ہے. اچھا، یہ دو مختلف آراء ہیں. کیا اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے، یا کہ امریکہ نے اسرائیل کو اس میں دھکیل دیا ہے؟ دیکھیں یہ نہ اپنا ایک ہے، نہ ون ہے نہ ٹو ہے. یہ کنسپریسی تھیری ہوتی ہے کہ ہاں بھائی جو ہے اسرائیل جیسا چھوٹا ملک جو ہے وہ امریکہ کو بس اپنی مرضی پہ چلا سکتا ہے. دیکھیں امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے. ظاہر ہے ان کے مفادات مشترک ہیں بہت سارے ایریاز کے اندر، خاص طور پہ ایران کو لے کے، کیونکہ ایران کے ساتھ دشمنی اسرائیل کی بھی ہے، اور اس رژیم نے آتے ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے، اور باقی تاریخ سب کے سامنے ہے. تو وہاں تک تو مشترکہ ہیں، لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے. امریکہ اس خطے میں نہیں رہتا، امریکہ کو پوری دنیا کو ڈیل کرنا ہے. تو جو بھی ایران کے ساتھ معاملہ ہونا ہے اس کو امریکہ نے باقی بساط جو ہے، عالمی بساط ہے، اس کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. اسرائیل جو ہے وہیں رہتا ہے، اس کے لیے ایران ہے بڑا، باقی دنیا جو ہے اس کے لیے ایک ایشو نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کسی نے کسی کو گھسیٹا ہے. یہاں انٹرسٹ کنورج ہوئے ہیں، اور امریکہ ظاہر ہے اس کو ایلائز کی ضرورت ہے. اور جو مسلمان ممالک ہیں، ترکی اور عرب ممالک، وہ اور پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیں کیونکہ بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ، وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے. تو پھر ظاہر ہے کس کے ساتھ آپ جائیں گے؟ اسرائیل کے ساتھ جائیں گے. اور تو یہ ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کی الائنمنٹ ہے جس کو ہم بڑا ریڈیوس کر دیتے ہیں کہ یہ کہہ کے کہ جی کیا امریکہ نے گھسیٹا اسرائیل کو یا اسرائیل نے امریکہ کو گھسیٹ لیا. اچھا، خود امریکہ کے اندر یہ جو جنگ ہے یہ کتنی مقبول ہے؟ کہا جاتا ہے یہاں پہ عام تاثر یہ ہے کہ زیادہ مقبول نہیں ہے. جی نہیں ہے. اور ابھی تو دیکھیں صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، تو آگے دیکھیں یہ جو مقبولیت ہے یا غیر مقبولیت ہے یہ ایک موونگ ٹارگٹ ہے. تو فی الحال تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، وہ اسی بات کی جو ہے وہ اپنا طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 1 out of 4 امریکنز جو ہیں، یعنی ایک کوارٹر، 25% سپورٹ کہہ لیں. لیکن ظاہر ہے پھر یہ اپنا اعداد و شمار جو ہیں مختلف ایجنسیاں کرتی ہیں، مختلف جو ہے اپنا ٹارگٹ سیٹ پہ کرتی ہیں، یعنی عوام کے ٹارگٹ سیٹ پہ، تو اس میں نوانس ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک پریشر پوائنٹ ہے ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے اوپر کہ زیادہ سپورٹ نہیں ہے، اور اگر یہاں پہ جو ہے کوئی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے یہ چیز ایک معمہ بن سکتی ہے سیاسی طور پہ. اور وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مڈ ٹرم جو ہے وہ جو ہے نا ریپڈلی اپروچنگ. اچھا، اس بنیاد پہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے امپیچمنٹ کا کوئی امکان ہے؟ میں نہیں سمجھتا. میں دیکھیں امپیچمنٹ بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو ریپبلکنز کی میجورٹی ہے، یعنی نومبر تک. اب نومبر میں ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کیا سینٹ میں ہوتا ہے، صرف ہاؤس میں ہوتا ہے یا سینٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا باقی ہے. تو امپیچمنٹ بھی 2 اسٹیپ پروسیس ہے. ایک ہوتی ہے امپیچمنٹ جو کہ مطلب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک دفعہ ہو چکی ہے، اس سے پہلے صدر کلنٹن کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو دوسرا ہوتا ہے ریموول فرام آفس. ریموول فرام آفس کا بار بہت ہائی ہے، اس میں آپ کو ایک بہت بڑی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے کانگریس کے اندر، ورنہ جو ہے امپیچ ہو کے صدر جو ہے وہ اپنے عہدے پہ فائز رہتا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ تھنک وہ سچویشن ہے. الیکشنز ڈٹرمن کریں گے کہ کیا ہوگا.